گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا, تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے, پیچھے ہٹ جا, پہلے میں نے جانا ہے, پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی منا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دستے مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا, وہ چارہ ہے. اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, زخمی نہ ہو, خوبصورت جانور لاؤ, اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں, تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں, بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو, کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے. فجر کی نماز بھی ہوگی, تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا, 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی, فجر کی نماز بھی کل ہوگی, عید کی نماز بھی ہوگی, لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو, کہ اس کو بھی آپ, اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے, نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں, کیفیت کا نام دین ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے. حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے, اونٹ بندھا ہوا تھا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی. اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے. ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا. ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو, تسلی تشفی دینے والا ہو, جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے. اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے. حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا. پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی. محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے. وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو, اسے اذیت دیتے ہو, تکلیف پہنچاتے ہو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے, دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے. اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے, اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے, وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں. یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا. جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی, رشتہ داروں سے بھی, دوستوں سے بھی. تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا, اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے. فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی, اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کر دو. نہیں یہ انداز تھا ان لوگوں, جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے. تو میرے عزیزوں, جانوروں کے حقوق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو. ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے, یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے. وطن نہ کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی. تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی. تکلیف کی بات ہے, خوشی کی بات نہیں, درد کی بات, یہ اذیت کی بات. یعنی وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے, وہ دیش بھی کو دیش ہے. ہم جا کے بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر, سوسائٹیوں کے اندر, جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی. کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے. ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گدا
جگہ ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں. یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدھے کو بھی کھڑا کیا ہوا, اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو, اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ, کرسی نہ بناؤ. دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر, ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا, دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا, تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے, چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نام. تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا, تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی, تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے, پتہ نہیں کہاں سے بولے گا, تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. یہ ارج نہیں, اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا, یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں. یہ چودراہٹ نہیں ہوتی, اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے. بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو, ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے, تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی, حکم دیا, فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو. جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو, اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو, پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو, کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. عبداللہ بن مبارک نے کرائے پہ گھوڑا لیا تھا, کرائے پہ سواری لیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو. اس نے کہا جی کس نے جانا ہے, تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے, میں نہیں جانا ہے. طے ہو گیا, آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا. جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا, کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا, یہ میرا خط ہے. اتنا وزن ہوتا ہے خط کا, یہ میرا خط ہے, فلاں آدمی کو دیجیے گا. تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس, اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا, اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا. تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں, میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا, میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے, اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا. تیسری بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا, دوسرا کام نہیں لینا, جس مقصد کے لیے پیدا کیا. گھوڑا, گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں, تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا, اس سے سواری کا کام لیا جائے گا. اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا, جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا. بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی, اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا, کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے, یہ کام مجھ سے لے لے, لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا. سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے, اونٹ گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں, جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا. ایک بات اور کرنے لگا ہوں, ذرا سخت ہے, جانوروں کو لڑانا حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں, فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے, وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی, جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے, تکلیف دی جاتی ہے, کبوتر اڑائے جاتے ہیں, اور انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے. کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا, یہ حرام ہے, شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا, اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے, دین میں منع کیا گیا ہے. اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے. کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے, مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے, جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے, بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے, سینگ ٹوٹ جاتے ہیں, لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا. ان سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں, یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں. مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے, سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا, بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی, اس کو دیکھا جاتا. یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے. ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا. ہم نے تو پیار کرنا, ہم نے تو محبت بانٹنی, ہم نے تو شفقت کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا. جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے, جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے. ریا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانا لے کے آتی ہے تو اسے ماں
माँ से जुदा नहीं किया जाएगा, उसकी जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार खुदरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। इस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा कर रहे हैं। और सियाने लोग, कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आ जा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है ना। इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो। दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मिशकात